اور اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اس نے تو جنت جانا ہے۔ یہ شام میں جو سلاٹر ہاؤس کھلا ہوا ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس میں جو بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، جو خواتین ریپ ہو رہی ہیں، وہ کن کے ہاتھوں ریپ ہو رہی ہے؟ مسلمان۔ اور وہ جنت جائے گا اس لیے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ افیم، 1.5 ارب امت افیمی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہے لم تؤمن، تم ایمان والے نہیں ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک کہ تم اس تسلیم نظریے کو اپنی جان کا حصہ نہ بنا دو کہ اللہ ہے تو واقعی ہے، پھر تمہارے گھر میں، تمہاری تنہائی میں بھی اللہ ہے، تمہاری دکان کے ترازو میں بھی اللہ ہے، تمہارے شادی حال کے فنکشن میں بھی اللہ ہے، تمہاری خوشیوں میں بھی اللہ موجود ہے، تمہارے غم میں بھی اللہ موجود ہے، تمہاری دوستیوں میں بھی اللہ موجود ہے، تمہاری دشمنیوں میں بھی اللہ موجود ہے، تمہاری پنچایت میں بھی اللہ موجود ہے، تمہاری عدالت میں بھی اللہ موجود ہے، پھر اللہ ہے۔ وَلَمَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہاں تو صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو رشوت کے پیکج میں حج عمرے کرتے ہیں افسر لوگ۔ سرکار آپ میرا کام کرتے ہیں، عمرے کا پیکج آپ کے لیے بنوائے۔ وہ چین کے تاجر نے ایک سوال اٹھایا ہے، اس ٹائم بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پہ۔ وہ کہتا ہے میرے پاس مسلمان تاجر آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹ پہ برانڈڈ کمپنیوں کے نام لگا دو، سستی پروڈکٹس پہ ہمیں چاہیے، اور جب میں ان کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے یہاں کا کھانا نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا حرام حلال تم نے پکایا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آگے ماشاء اللہ ذہین لوگ بیٹھے۔ مجھے ایک کمپنی نے جو براڈ کمپنی ہے پاکستان کی، ایک سوال بھیجا، بلکہ وہ مالک خود ملنے آئے، ان کی بہت مشہور پروڈکٹ ہے، تو کوئی ان کی کاپی بنا رہا تھا، جو کاپی بنا رہے تھے وہ بھی میرے جاننے والے تھے، تو وہ میرے پاس ہے، مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں، یہ ہماری جو کمپنی کی کاپی بنا رہے ہیں آپ کے جاننے والے، ان کو آپ سمجھاتے نہیں ہیں کہ یہ آرام کھا رہے ہیں؟ تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ کیسے، کس دلیل پر آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی اعلیٰ کی کوالٹی کی کاپی کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، ان کو تو مہنگا پڑتا ہوگا آپ سے، کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ ایک فارمولہ چلا ہوا، تو وہ آس پڑے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پروڈکٹ کے خلاف نہیں ہیں، اپنے نام کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے کارخانے میں، میری فیکٹری میں مال کم پڑا ہوا ہے، 2 کروڑ کا ہوگا، 3 کروڑ کا پڑا ہوگا، میرے پورے پاکستان میں جو سائن بورڈ لگے ہیں نا، ان کی مالیت اربوں روپوں میں، جن کا میں ٹیکس دیتا ہوں۔ یہ میری چیز بغل میں چھوری گھونپ رہا ہے، میرے نام کا سہارا لے کے بیچ ہے، اس کو شرم نہیں؟ یہ ہر سال حج پہ جاتا ہے، عمرے کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے پھرتا ہے، اس کو یہ نہیں بتایا کسی نے کہ یہ دوسرے کی محنت کی کمائی کھا رہا ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، یہ تو میری کمائی لوٹ رہا ہے۔
عزیزان محترم، بات کچھ اور ہے جس طرح میں نہیں جانا چاہتا. بات اصل میں قیامت کے دن ہماری نجات کی ہے، اور سرکار علیہ السلام کے بتائے ہوئے فارمولے پر ہے، میرے اور آپ کے نہیں ہے. مجھے دنیا کی کتنی بڑی شخصیت فتویٰ دے دے کہ تم جنتی ہو، اور سرکار علیہ السلام کہے کہ نہیں ہو، کس کی بات چلے گی قیامت کے دن؟ مجھے دنیا کی ساری جامع فتویٰ دے دیں، اپنے لیٹر پیڈ پہ اسٹیمپ کر کے دے دیں کہ شاہ صاحب آپ کی جنت کھری ہے، اور سرکار علیہ السلام کا دین کہے کہ اگر تم نے یہ شرائط پوری نہ کی تو تم جنت نہیں جا سکتے، میں جنت جاؤں گا. یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جنت جانے کے لیے ہمیں کس کا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ سرکار علیہ السلام کا، ان کی اسٹیمپ چاہیے، ان کی مہر چاہیے، پھر جنت ملے گی. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت جانے کے لیے 3 درجے رکھے اللہ نے ایمان کے، اور آخری درجہ ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان کا. خردل من الایمان، جس کے پاس وہ ہوگا وہ بھی جنت جائے گا، لیکن جس کے پاس وہ بھی نہیں ہوگا جنت کی خوشبو اس پہ حرام ہے. اب آپ پہ کلیئر ہوا کہ ہر کلمہ وہ جنت نہیں جا رہا. آگے کھولیں. اب خردل من الایمان کیا ہے؟ وہ رائی کے دانے کے برابر جو ایٹومک انرجی سے بھی زیادہ پاورفل چیز ہے جو آپ کو جنت لے جاتی ہے. تفصیل بیان کرنے میں وہ رائی کا دانا ایک بالکل معمولی سی چیز نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی انرجی ہے یورینیم سے زیادہ کہ وہ آپ کو جہنم سے بچا کر جنت لے جا رہا ہے. وہ ایمان کہاں ملے گا؟ وہ کیا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ یہ سیکھیے، سرکار علیہ السلام بتا رہے ہیں. سنیے، سرکار علیہ السلام ایمان کی تشریح خود کر رہے ہیں، کسی مفتی کا کام نہیں ہے. ورنہ مفتیوں نے پھر کیا دینا ہے کہ ہماری پارٹی والے سارے ایمان والے ایک دوسرے کو مومنین کہہ کے گلے ملتے ہیں. یہ اکثر اشتہاروں میں آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا، جملہ اہل اسلام المومنین سے درخواست ہے. یہ خاص ٹیکنیکل لفظ ہے. جملہ اہل اسلام المومنین سے درخواست ہے اس پروگرام میں شرکت کریں، ثواب دار رہیں. اب یہ کہہ رہا ہوں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، ایمان کی تشریح فرما رہے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. پہلا درجہ ایمان، پہلا درجہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم دیکھے کہ کوئی اسے توڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر رہا ہے، یہ تو نہیں کرے گا نا، یہ تو ایمان والا ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی، اب اس کی ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان نظر آ رہا ہے، ایمان بتا رہے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے، جو اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، ہر جگہ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ہر کام میں ہے، اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کیا ہے؟ ایمان ظاہر ہو رہا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو برائی کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، وہ انہیں اپنے ہاتھ سے روکتا ہے. اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی، اپنے سٹیٹس کی، اپنی کسی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا، دوسروں کو نہیں کرنے دیتا، خود تو کرتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ذرا سمجھ لیجیے ایمان کو. پھر اپنی طرف آتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع
ہو سکتا ہے اس کی استطاعت نہ ہو، اس کا ایمان اتنا قوی نہ ہو، دوسروں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، نہ روک سکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اپنے وسائل استعمال کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے، لوگوں اسے منع کرو، یہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، عذاب آئے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ کسی کی بہو بیٹی کو بازار میں روک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بال ڈھانپو، چہرہ ڈھانپو، جسم ڈھانپو، اس میں استعداد نہیں ہے۔ یہ اس کے گھر جا کر اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے منت کرتا ہے کہ تمہاری بہو بیٹی گھر سے نکلتی ہے، اسے پراپر ڈریس دو، یہ مسلمان کی بیٹی ہے، اسے حیا میں باہر بھیجو، درخواست تو کر سکتا ہے نا۔ فَبِلِسَانِهِ زبان سے لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں دیکھو یہ شخص سوئی گیس کے مین پائپ کو آگ لگا رہا ہے، ہم سب اڑ جائیں گے، روکو اسے، یہ میری نہیں مان رہا۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہوتی ہے وہاں پر سوئی گیس سے بڑا دھماکہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس زمین پر بم سے زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کی لعنت کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟